الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ تو جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں، خاص طور پر مائیں بہنیں بیٹیاں تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ان ماؤں کی شان الفاظ کی قید سے ماورا، اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فہم و ادراک کی منازل میں اوج کمال پر ہے، جن کو تاجدار کائنات کی زوجیت کا اعلیٰ ترین شرف نصیب ہوا، جو ازواج النبی کے عظیم ترین ٹائٹل سے نوازی گئیں، جن کے حجرے عزت و توقیر کا عالی شان حوالہ بنے، جن کے تقدس اور جن کے احترام کو خود خالق کائنات نے بیان فرمایا، جو اس کائنات کے سب سے عظیم، سب سے روشن اور سب سے نورانی حجرے کی زینت بنی، جو اس کائنات کی عصمتوں کی امین کی عصمت بنی، جو اس کائنات میں وجہ زینت کائنات کی زینت بنی، جو انتخاب الہی بھی بنی اور انتخاب محبوب الہی بھی بنی، جو اس مکرم قبیل ازواج مطہرات کی رکن عظیم بنی، جنہوں نے دنیاوی عیش و آرام پر اللہ کی غلامی اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو نتائج کے ایسے چاند لگائے کہ یہ پاکیزہ ہستیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدی زوجیت سے نوازی گئیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں ناظرین، عظیم ترین ہستیوں میں اور عالی شان و ذی شرف معزز خواتین میں، ازواج مطہرات میں، بلکہ ماؤں کی اسی کہکشاں میں ایک ماں وہ ہیں جنہیں ہم انتہائی ادب سے سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے نام سے پکارا کرتے ہیں، جن کو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام میمونہ عطا فرما کر اسم بمسمہ یعنی ایسا بابرکت بنا دیا، ایسا بابرکت بنا دیا کہ جن کے مبارک وجود کی برکت سے وہ قبائل جو اسلام کے شدید دشمن تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے درپے تھے، وہ اپنی جانیں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے۔ اسلام دشمنی کی ناظرین وہ آگ جو نجد سے پھیلی ہوئی تھی، وہ محبتوں اور عقیدتوں کی شبنم سے ایسی ٹھنڈی ہو گئی صاحب کہ جو مخالف تھے وہ حمایتی ہو گئے، جو بہت دور تھے وہ بہت قریب ہو گئے، اور جو جان لینے کے درپے تھے وہ جان دینے اور جان بچانے پر آ گئے۔ ناظرین کرام، ہماری ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت موجود تھی، اور یہ خوف بھی ساتھ ساتھ تھا کہ کہیں میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ معاشرتی رہن سہن میں اسلامی تعلیمات کی سب سے بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، صلہ رحمی ہوا کرتی ہے، اور آپ کے مبارک وجود میں یہ صلہ رحمی رچی بسی ہوئی تھی، یعنی تقوی اور صلہ رحمی یہ دو اوصاف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سلام اللہ علیہ کو یہ دونوں ہی نعمتیں خوب عطا فرمائی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کے ان دو عمدہ اوصاف کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ ہم میں خوف خدا اور صلہ رحمی میں ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ یعنی پھر ایک اور بات جو بڑی خاص ہے ناظرین، وہ یہ کہ آپ سلام اللہ علیہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کام کیا، یعنی گھریلو مسائل اور خانگی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مذکور ہیں، جو کہ امت پر
یقیناً آپ کا ایک بہت بڑا اور عظیم ترین احسان ہے۔ ہماری ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی نرم دل عطا فرمایا تھا۔ یہ وجہ ناظرین کہ فیاضی اور سخاوت میں بھی بلند مقام رکھتی تھی، یعنی غریب پروری اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو صرف اللہ پر بھروسہ کر کے قرض بہت اٹھا لیتی اور کثرت سے غلاموں کو آزاد کیا کرتی تھیں۔ یعنی عشق رسول، علم و حکمت، تقوی و پرہیزگاری اور شریعت کی پاسداری کا آپ مرقع اور مرصع تھی۔ اور ایمان کی معراج یہ تھی کہ کائنات کے تاجدار جب ایمان والی خواتین کا تذکرہ فرمائے تو سب سے پہلا نام سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کا فرمائے۔ آئیے مل کے ان کی بارگاہ میں یہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر ہماری ماں ہم تمام مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز عالم دین ہے پیر شمس الرحمن مشہد الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک ممتاز ثنا خواں جناب حافظ ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے سب سے پہلے پروفیسر صاحب ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا، آپ کا خاندانی تعارف یہاں سے آغاز کیجئے، اور خاص طور پہ یہ جو ظاہر ہے یہ قدرت کی ایک بنت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جن جن ہستیوں کو چنا، کیسے تشریف آوری ہوئی حرم نبوی میں یہ بتائیے، اور بالخصوص اس میں جو جناب عباس علیہ السلام کی خواہش تھی خاص طور پہ آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم گلستان و بوستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا ہر شجر، ہر پودا، ہر پھول، ہر پتا اتنی عظمت کا حامل ہے کہ اس کو زبان پر لانے سے پہلے بے اختیار یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہزار بار بیشو یم دہن ز مشک و گلاب، سبحان اللہ، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ بے شک ایسا ہی حرم نبوی کہ جس کو پروردگار عالمین نے سورہ احزاب میں 4 بار اور سورہ تحریم میں 2 بار ازواج النبی کہا ہو، نبی کے جوڑے کا جو لفظ ہے نا ازواج کا، وہ ان کی عظمتوں کو اتنی بلندیوں پر لے جاتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عالم کے بس نہیں رہتا کہ ان کی شان کو کما حق ہو زبان پر لا سکے۔ بات یہ ہے کہ جن کو پروردگار عالمین نے لستن کاحد من النساء کہہ دیا ہو، اس کے بعد کس کی مجال ہے کہ خاندان نبوت کے ان حرم پاک کے ایک پاکیزہ ترین، روئے زمین کا پاکیزہ ترین، معزز ترین، محترم ترین طبقہ، تو آپ سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ آپ کو یہ شرف نصیب ہوا ہے۔ آپ کے حسب و نسب کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹی ہیں حارث کی، حارث بیٹے ہیں حزن کے، حزن بیٹے ہیں بجیر کے، بجیر بیٹے ہیں محرم کے، محرم بیٹے ہیں رویبہ کے، رویبہ بیٹے ہیں عبداللہ کے۔ اس طرح سے چلتے چلتے کوئی 18 واسطوں سے آپ کا خاندان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدر پر جا کر مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے خاندان میں ہلال کا نام آیا، اس کی وجہ سے آپ کو ہلالیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ آپ کے واسطے میں حوازن کا نام آیا، اس سے آپ کا قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ بھی ایک تعلق بنتا ہے۔ اور آپ کی جو والدہ ہیں جن کے شرف سے ابھی ہم روشناس ہوں گے، جن کی عظمتیں ابھی ہمارے ساتھی ہمارے سامنے لائیں گے، ان کا ذکر پاک کہ وہ قبیلہ یمن کے ہمیر قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہیں، جو کہ ایک شاہانہ خاندان ہے، شاہانہ قبیلہ۔ تو سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث سلام اللہ علیہا
رضی اللہ تعالی عنہا رحمۃ اللہ تعالی علیہا جو بھی عظمتیں زبان پر آ سکیں ان کے لیے وہ معمولی لگتی ہیں، بالکل ٹھیک، ان کی شان کو نہیں پہنچتی۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ کی ایک اور بہن حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ، جی سلام اللہ علیہ، وہ بھی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں، جی، اور ان کا بہت جلد وصال ہو گیا، ہاتھ لمبا، انہی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سخاوت میں ان کا ایک نام تھا۔ یکے بعد دیگرے آپ دونوں بہنیں جو ہیں دو مطلب بہنیں یکے بعد دیگرے حضور علیہ السلام کے حرم میں آئیں۔ سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث جو کہ اتفاق سے اس سے قبل 2 جگہوں سے آپ گزر چکی تھیں اس مرحلے سے، اور آپ کے بہنوئی ہیں سیدنا حضرت عباس ابن عبد المطلب، سبحان اللہ۔ جنید صاحب یعنی حضرت ام الفضل جو ہیں، ام فضل لبابہ کبریٰ، وہ آپ کی ہمشیرہ ہے، کبریٰ ام فضل حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر میں تھی۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یا سلام اللہ علیہا اس خوش نصیبی کو حضرت عباس بن عبد المطلب کے توسط سے کیسے پہنچتی ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 ہجری میں 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر، اس میں یہ طے پایا کہ آپ اگلے سال آئیں گے اور 3 دن قیام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً 2000 ساتھیوں کے ساتھ جب تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں آپ نے قیام کیا، تو اس قیام کے دوران سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب چونکہ اس خاندان سے واقف تھے، اس خاندان کے ایک ایک فرد کی پاکیزگی و طہارت کو وہ خوب جانتے تھے، انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث سلام اللہ علیہ کو یہ شرف مل جائے وہ آپ کے حرم میں آ جائیں۔ آپ کا کوئی 11واں نمبر بنتا ہے، آپ سب سے آخر میں 7 ہجری میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے والی مسلمانوں کی عظیم ماں ہیں، یہ آخری ہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کانوں میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بات رکھتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمادگی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ خبر جب حضرت میمونہ بنت حارث سلام اللہ علیہ کو دی جاتی ہے تو اس وقت آپ ایک اونٹ پر سوار تھی، اور آپ تک جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس پیغام کے پہنچتے ہی آپ فرماتی ہیں کہ یہ سواری اور یہ سوار اللہ کے نبی کا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو اسی وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد چونکہ 3 دن کے لیے تھا، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہیں مکہ مکرمہ میں ولیمہ بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے آمادہ تھے کہ اتنے میں وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا انہوں نے آ کر آپ کو یاد دلایا کہ آپ کو 3 دن ہو گئے ہیں، لہٰذا اب آپ عمرہ قضا کر کے عمرہ قضا کی ادائیگی کے بعد اب آپ تشریف لے جائیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات فرمائی۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ اے اہل مکہ، کیا تم مجھے اتنی بھی اجازت نہیں دو گے کہ میں یہاں پر ولیمہ کر لوں اور تمہیں بھی اس کھانے میں شریک کر لوں؟ اس پر وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ کو مکہ مکرمہ خالی کرنا پڑے گا۔ میں جب اس بات کا زبان پر اظہار کرتا ہوں اور اس طرف ذہن لے جاتا ہوں تو جنید صاحب، وہ لوگ جو اس موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد جب ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، وہ لوگ ایمان کی جانب آئے، تو وہ ساری زندگی افسوس کرتے ہوں گے کہ ہم نے کتنا عظیم موقع اپنے ہاتھ سے گنوایا تھا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلالیہ کو
حضرت میمونہ بنت حارث کے ایک بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں گلے لگایا، تو اہل قبیلہ کہا کرتے تھے کہ جن بالوں سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گئے تھے، ہم اس کے اثرات ساری زندگی ان کے سر پر اس میں تو کوئی دوسری ظاہر ہے، پھر وہ جب تمام ایمان لے آئے تو پھر وہ تو شرف ہی کچھ اور ہو گیا۔ اچھا اب اس میں ظاہر تاریخ میں ترتیب کے اعتبار سے حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ پیر صاحب یا تو آخری زوجہ یا حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ آخری زوجہ، اس میں مختلف روایات ظاہر ملتی ہیں۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے تاریخ اعتبار سے میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس اعتبار سے کسی اور عورت کو میری اپنی دانش میں آپ ذرا میرے علم میں اضافہ فرمائیے گا کہ کوئی ایسی خوش نصیب ترین خاتون نہیں گزری جن کے دامادوں میں اتنی بڑی فہرست ہمیں نظر آتی ہو، اور یہی بات حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ بہنوئیوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو کوئی ایسی خاتون ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو شرف، جو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا انفرادیت حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کو عطا ہوئی۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنید بھائی، یقیناً خوش بختی اور سعادت کی حد ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ان پاک بارگاہوں میں سلامی اور غلامی کے لیے حاضر ہیں جن میں بندہ سلام کر کے معزز ہو جاتا ہے، جہاں غلامی کا ہدیہ پیش کر کے عزت والا ہو جاتا ہے۔ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو خوبصورتی اس سوال میں یہ ہے کہ دونوں حوالوں سے بات ایک ہی چلتی ہے۔ ظاہری بات ہے جو آپ کی والدہ کے داماد ہوں گے وہی آپ کے بہنوئی بھی ہوں گے، تو یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے جن لوگوں کو بھی چنا ہے، میرے مالک نے انہیں حسن کا مرقع بنایا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی خوبصورتی یقیناً ان میں نظر آتی ہے کہ جس کی مثل کہیں اور نہیں ملتی۔ واہ واہ واہ۔ وہ ازواج مطہرات ہوں، وہ اصحاب کرام ہوں، وہ حسنین کریمین ہوں، وہ اولاد رسول ہو، بے مثلیتوں کے مرقع لوگ تھے یہ، اور بے مثلیتوں کے مجمع اور مرکز لوگ تھے یہ۔ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کو جو بے مثلیتیں اس حوالے سے نصیب ہوئیں، میں اس کو تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا تو سمجھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں جناب ہند بنت عوف، آپ کے 3 نکاح کے حوالے سے تاریخ ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ پہلا نکاح آپ کا خزیمہ سے ہوا ہے، اور ان سے جو شہزادی پیدا ہوئی ہیں ان کا نام جناب زینب ہے، اور وہ زینب سلام اللہ علیہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ بنی ہیں، اور ان سے پہلے زوجہ محترمہ بنی ہیں، یعنی پہلے آپ ہوئی ہیں بعد میں حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ، ان کے وصال کے بعد۔ یہ ایک کویسچن کرنے والا کو کر سکتا ہے کہ 2 بہنیں ایک وقت میں تو نہیں ہوں، تو یہ بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ان کے وصال کے بعد دوسری بہن کے ساتھ۔ تو ایک جملہ عرض کر دوں اگر آپ اجازت دیں۔ دوسری یہ بھی ہے کہ آپ ماں شریک بہنیں، باپ علیحدہ علیحدہ۔ ہاں ٹھیک، اچھا اب ایک جملہ اجازت دے دو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کے بہنوئی ہوئے، جی بہنوئی، اور بعد میں پھر اس کے بعد شوہر ہوئے، تو بہنوئی ہونے کی جو لسٹ ہے وہ اس اعتبار سے بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی ہے، اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ سیدہ میمونہ کی جو والدہ ہیں انہیں کائنات میں انوکھا شرف حاصل یہ ہے کہ 2 دفعہ میرے آقا کریم ان کے داماد بنے۔ ہاں بالکل صحیح، ایک دفعہ سیدہ زینب کے حوالے سے اور ایک دفعہ سیدہ میمونہ کے حوالے سے۔ دوسرا نکاح آپ کا حارث کے ساتھ ہے، تو وہاں سے جو 3 شہزادیاں یعنی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، ان تینوں کو اللہ نے بر کے حوالے سے، ہم اردو میں اس کو بر کہتے ہیں، شوہر کے حوالے سے اپنی مثال بنایا ہے۔ پہلا تو شوہر ایسا ہے جس کی مثل کائنات میں کوئی نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دوسری جو بہن ہے ان کا نام ہے ام الفضل لبابہ کبریٰ، ان کے شوہر جناب عباس بن عبد المطلب ہے، حضور کے چچا بھی ہوئے اور اس حوالے سے حضور کے ہم زلف بھی ہوئے۔ تیسری لبابہ صغریٰ ہیں جو خالد بن ولید کی والدہ، سبحان اللہ۔ تو تینوں ہستیاں اس حوالے سے اپنی مثال آپ ہوئی۔ اور تیسرا نکاح آپ کا امیس کے ساتھ ہوا ہے، اور وہاں سے آپ کی جو بہن پیدا ہوئی ہے جناب اسماء، اس حوالے سے شرف اور بڑھ گیا ہے،
اور کمال کے عروج تک پہنچ گیا ہے کہ اسماء کا پہلا نکاح جو جناب جعفر طیار سے ہوا، دوسرا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوا ہے، سبحان اللہ، اور تیسرا ان کا پاکیزہ نکاح جناب مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور ایک اور بہن اسی والد سے جو ہیں وہ عروہ ہیں یا عروہ یہ نام ملتا ہے، ان کا نکاح جناب حمزہ کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اسلام کے حوالے سے ذرا یہ فہرست دیکھیں تو کتنی کمال کی ہے۔ ممتاز ترین فہرست، جناب حمزہ بھی داماد میں ہوں، جناب علی بھی داماد، جناب ابو بکر صدیق بھی داماد، آقا کریم آقا کریم، اسی طرح اور سرداروں میں شداد بن الحاد جیسی ہستی اور دیگر ہستیاں بھی۔ یوں کہنے میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے کہ اگر داماد کی فہرست بنائی جائے تو آپ کی والدہ کی مثل کوئی نہیں، اور اگر بہنوئیوں کی فہرست بنائی جائے تو خود سیدہ میمونہ کی مثل جہان میں آپ کو نظر نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی ٹاپ آف دا لائن ہستیاں اگر کسی کی داماد ہیں تو وہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ کی داماد ہیں، اور اسی انداز سے بہنوئی اگر کسی کی ہیں تو آپ کی۔ واہ! اچھا اب آئیے ذرا، اب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ویژن، ظاہر ہے کوئی بھی نکاح آپ کا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اب تو یہ بات پروو ہو گئی ظاہر ہے صدیوں کی ڈیبیٹس کے بعد، اور اب تو میرا خیال ہے شاید ویسٹرن ورلڈ بھی اس بات پہ کنونس ہو چکا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ یہ نکاح صرف ایسے ہی نہ تھے بلکہ ان کے پیچھے باقاعدہ حکمتیں تھیں، اور وہ حکمتیں مختلف تھیں۔ لیکن یہاں جو حکمت نظر آتی ہے خاص طور پہ وہ بڑا ایک ظاہر ہے اس کا ایک بڑا وسیع تناظر اس اعتبار سے کہ اسلام کو ایکسپلور کرنا، اور خاص طور پہ جو وہ نجد میں ایک فتنہ تھا جہاں سے مطلب باقاعدہ آگ بھڑکتی تھی اسلام دشمنی کی، اس کو ختم کرنا۔ تو کیا نتائج اس کے ہوئے اور کیا اس میں حکمت اختیار کی گئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دانائی، آپ کی حکمت، آپ کی عقل مندی اتنی وسیع ہے کہ کائنات میں آپ کی ہی دانائی بٹتی ہے، اور اسی کا ہی صدقہ اور اسی کا ہی فیض پوری دنیا کو ملتا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ نکاح جو ہوا ہے وہ 7 سن ہجری کو ہوا ہے، عمرۃ القضاء کے موقع پر جب آپ یعنی 6 ہجری کو آئے تھے تو آپ کو عمرے سے روک دیا گیا تھا، اسی عمرے کی قضاء کرنے کے لیے آپ پھر 7 ہجری کو تشریف لائے تھے۔ اب جب آپ مکہ میں پہنچے ہیں، 7 ہجری کو پہنچے ہیں، تو اس موقع پر یعنی اس سے پہلے مکہ کے تمام لوگ آپ کی قوت کو بھی دیکھ چکے تھے، آپ کی سیاست کو بھی دیکھ چکے تھے، اور آپ کی جنگی حکمت عملی کو بھی دیکھ چکے تھے، اور صحابہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ پر کیسے جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ چکے تھے، یہ سارے سلسلے وہ دیکھ چکے تھے۔ اب اس موقع پر وہ ویسے ہی مرعوب تھے، حضور علیہ السلام کی طاقت سے مرعوب تھے، لیکن ایسے موقع پر حضور فخر عالم علیہ السلام نے یہ جو نکاح کیا ہے یہ اتنی بڑی حکمت عملی ہے کہ اب جو کافر تھے نا بالخصوص مکہ کے، وہ جس سے دشمنی ہوتی تھی اس کے ہاں نکاح نہیں کیا کرتے، اور اگر نکاح ہوا ہوتا تھا تو طلاق دے دیا کرتے۔ تو حضور فخر عالم علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں حضرت میمونہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر رہا ہوں، تو اب ان کا تعلق چونکہ قریش سے تھا، اور پھر بڑے بڑے قریش کے جو قبائل تھے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یعنی رشتوں میں جڑے ہوئے تھے، اور ایسے موقع پر حضور علیہ السلام کا یہ اعلان کرنا یہ اخلاقی طور پر جو ہے نا ان کو مفتوح کر رہا تھا، وہ گھبرا رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے، یعنی انہوں نے ولیمہ کیوں نہیں کرنے دیا؟ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ایک تو ان کا یہ فیصلہ ہی بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر دے گا، ان کو پتا تھا کہ حضرت میمونہ چونکہ قریش چھوٹے جتنے قبائل ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، جیسے ہی یہ حرم نبوی میں تشریف لے جائیں گی تو ان کی بدولت اور ان کی برکت سے باقی لوگوں میں اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا، یعنی دیگر قبائل میں ایک اٹریکشن ہو جائے گی بنیادی طور پر۔ اب یہی وجہ تھی نا، آپ کے بھانجے حضرت خالد بن ولید جیسے ہی حضور علیہ السلام کا یہ فیصلہ سنو حیران رہ گئے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ان کو کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ہمارے لوگ ان پر ظلم کرتے تھے، پتھر برساتے تھے، اور یہ ہیں کہ سب کچھ پانے کے بعد اپنی ایک پہچان بنانے کے بعد اور وہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر ایک اثر و رسوخ پیدا ہونے
ہونے کے بعد یہ ہمارے ہی خاندان کے اندر جو ہے نا وہ شادی بھی فرما رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ نبی ہیں۔ تو اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہو، تمہارے والد کو انہوں نے زخمی کیا ہے، تمہارے چچا کو انہوں نے مارا ہے، تمہیں تو ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، تم کیوں اسلام قبول کر رہے ہو؟ کہا میں نے ان کی جو اخلاقی اقدار دیکھی ہیں، میں نے جو ان کا بڑا ظرف دیکھا ہے، جو ان کا میں نے انداز زندگی دیکھا ہے، یہ میں پہچان چکا ہوں کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور وہ صلح حدیبیہ کے وقت سے جب ان کے بھائی لگے ہوئے تھے وہیں سے معاملہ شروع ہو گیا تھا حضرت خالد بن ولید کا۔ بالکل، حضرت خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، عمر بن عاص مسلمان ہو گئے، زیاد بن مالک جو نجد کے اندر حضرت میمونہ کے بہنوئی تھے، حضرت زیاد بن مالک وہ مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے جتنی یہ نجد کی پٹی تھی یہ سخت گیر عرب تھے، یعنی یہ بہت ظلم کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے ظلم ایسے کیے کہ ایک دفعہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا اس علاقے کے لوگوں نے۔ تو حضرت زیاد بن مالک جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر دیکھیں کتنی بڑی شخصیت ایک مسلمان ہوئے، حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبہ مشرفہ کے جو ہے نا وہ چابیاں تھیں، وہ بھی مسلمان اس موقع۔ یہ نجد سے ہی تعلق تھا آپ کا؟ ان کا تعلق جو ہے وہ ویسے تو مکہ سے ہی تھا، کیونکہ مکہ کے اندر آپ رہتے تھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے دروازہ نہیں کعبے کا کھولا، اور پھر آپ نے وہ فتح مکہ کے موقع پر ان کو کہا تھا یہ آپ چابیاں لیجئے، اور پھر قیامت تک آپ کی ہی نسل میں یہ چابیاں چلتی رہیں، اور یہ زندہ معجزہ آج بھی ہے، اور یہ آج تک انہی کی نسل کے اندر یہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام دراصل جس طریقے سے جنگی لحاظ سے آپ نے دلوں کو مفتوح کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، آپ نے، آپ کے رفقا نے، اور آپ کے ہر فیصلے نے قیامت تک کے لوگوں کو اس بات پر جو ہے وہ مجبور کیا کہ وہ مانیں کہ واقعی کائنات میں اگر افضل ترین ہستی ہیں ان کا نام حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ناظرین، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اس وقت میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، بلکہ ضرورت ہے، اور یہ میں تو اگر میں کہوں کہ کمپلسری ہے ان کی حیات طیبہ کو پڑھنا اور پڑھانا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یعنی آپ تمام سبجیکٹس کو جو بھی آپ پڑھتے ہیں آپ بلیو کیجئے، آپ ان کو ایک طرف رکھیے، سرکار کی حیات طیبہ کو اپنی اولادوں کو ضرور پڑھائیں۔ ایک اسٹیپ میں جو ہے آپ کو حکمت نظر آتی ہے، ایک اسٹیپ میں۔ آپ دیکھیے یہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کا بظاہر تو ظاہر ہے پروپوزل جو ہے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے، لیکن وہ بات ہے کہ ڈیوائن فیصلہ اس کی ظاہر اپنی بنت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت سارے کام ہوتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کے دل میں القاء ہونا اللہ کی طرف سے، ان کا یہ پروپوزل پیش کرنا، پھر اس آگ کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ کتنی بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے جو نج تک پھیلی ہوئی تھی، اس کو ایک لمحے کے اندر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کر دیا، اور وہی تمام لوگ جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے کی درپے بھی ہو گئے اور جان بچانے کی بھی درپے ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام ان کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کی جو انوکھی عادات تھیں صاحب، دریا دلی، سخاوت، اللہ پر توکل، خواتین ہمارے ساتھ جڑی رہیں۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی، ہماری ماں، ہم سب کی ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جتنی بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود ہیں وہ موجود رہیں گی، کیونکہ اب جن موضوعات کا ظاہر اب آغاز ہونے والا ہے یہ بالخصوص آپ کی شخصیت سے متعلق ہیں، اور میرا یہ بڑا فرم بلیو ہے صاحب، بڑا فرم بلیو ہے، اور مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، بہت ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ میں 10 بستہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں ہماری بچیوں کو جو ہے ہم آئیڈیلائز کیا کروا رہے ہوتے ہیں، باربی ڈال کروا رہے ہوتے ہیں، باربی فلم دکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہوتے ہیں بچیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے اسی پنک تھیم، پنک کپڑوں اور پتہ نہیں کیا کچھ مطلب وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا وہ پارشلی کبھی بھی آئیڈیلائز نہیں کرتی،
کیونکہ جب کسی چیز کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے تو اس کی ٹوٹیلٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے. بدقسمتی یہ صاحب کہ بدقسمتی سوری ٹو سے مجھے کہنے دیجئے کہ وہ جو جتنے مطلب وہ نیم برہنہ مطلب وہ جو باربی ڈال نظر آتی ہے وہ تو اس کی ابتدائی شکل تھی جو کارٹون کی صورت میں تھی. اس کی انتہائی شکل اب باربی فلم کی صورت میں آ گئی ہے کہ جس کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ LGBTQs کے ایجنڈے کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو ذرا ہوش کے ناخن لیجئے اور ان چیزوں کو ڈسکارڈ کیجئے، اپنے نکالیے، باہر پھینکیے ان تمام چیز باربی ڈالز کو سب کو نکال کے باہر پھینکیے. اگر کچھ رکھنا ہے نا گھر کے اندر اور دل کے اندر بسا کے رکھنا ہے تو پھر ازواج مطہرات کے تذکار پاک کو رکھیے، سیدہ کائنات کا ذکر پاک رکھیں، ازواج مطہرات کو رکھیں، اسلامی خواتین کے ناموں کو رکھیں اور پھر ان کے حیات طیبہ اپنے بچیوں کو پڑھائیں. پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ عمارت کیسی سیدھی کھڑی ہوگی. ذرا مجھے بتائیے پروفیسر صاحب، خاص طور پہ آپ کی طبیعت میں جس انداز سے سخاوت تھی، دریا دلی کا ایک انوکھا انداز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اس کے بارے میں بتائیے. اللہ پر بڑا فرم بلیف تھا آپ کا، یعنی آپ کبھی بھی جو ہے متزلزل نہیں ہوا کرتی تھی. اور وہی بات ہے کہ غلاموں کا آزاد کرنا، وہ جو یوں کہیے کہ جو اوصاف حمیدہ یا اوصاف جمیلہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کی ریفلیکشن منون جو آپ کے اندر نظر آتی تھی. بتائیے ذرا. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیٹیوں اور ماؤں کو توجہ دلائی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں جن عورتوں کو داخل کیا وہ امہات المومنین کائنات بھر کی عورتوں سے افضل ترین تو ہیں ہی. بے شک ان سے بڑھ کر کوئی عورت معاشرے میں ایسی نہیں ہو سکتی جس کو ہماری مائیں بہنیں اپنے لیے آئیڈیل بنائیں. بالکل. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آنے والی ایک ایک ہماری عظیم ماں جس بات کو مد نظر رکھتی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالمین نے ہمیں حکم دیا کہ فاستبقوا الخیرات، تمہارا مقابلہ بھلائیوں میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے سے نکلنے کا ہونا چاہیے. کیا اچھی بات ہے. فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، تم یہاں مسافر ہو، زاد راہ جمع کرو. پھر فرمایا آگے قدموا لأنفسکم، اپنے لیے آگے کچھ بھیجتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لأنفسکم تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. اس سے بہتر کسٹوڈین کوئی ہے ہی نہیں. اب ان امور کو ازواج مطہرات ہماری پیاری ماؤں نے جس عظیم نمونے کے ساتھ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو نمونہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حجرے، ان کو آپ دیکھیں کھجور کی شاخیں کھڑی کر کے ان کے آگے پیچھے مٹی رکھ کر اس کو چھوٹا سا حجرہ بنا لیا. اگر سلمہ سلام اللہ علیہا نے کچھ پختہ اینٹیں لگوائیں تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ایک خوبصورت پیغام امت کو دیا ہے کہ امت کا بدترین مال وہ ہے جو مکانوں کو پختہ کرنے پر لگایا جاتا ہے. اب ان بدترین مال قرار دیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کام یہ رہا تھا سینٹری جو اٹلی سے آئے گی اور یہ فرانس سے آئے گا، وہ جرمنی سے آئے گا. جہاں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہو کہ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو. اب اس بات کی طرف آ کر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین کی ایک دوسرے سے سبقت کن کاموں میں تھی، وہ بھی قرآن کریم کا یہ حکم سامنے تھا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، کہ اے بندے سوچ تو صحیح، ہم نے کیا تجھے آنکھیں نہیں دیں، تمہیں بولنے کے لیے ہونٹ نہیں دیے، تمہارے لیے نجدین میں کیا کیا رحمتیں رکھی ہیں. جب ہم نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسلام کے اعلیٰ اقدار کو، اعلیٰ اعمال کو سامنے لاؤ. اور وہ کیا ہیں؟ فک و راقبہ، معاشرے کے اندر کوئی غلام نہ رہے، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، دنیا کے صفحے پر کوئی بھوکا نہ رہے. یہ دو باتیں اسلام کا حسن قرار دے کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے ان باتوں کو کس خاص انداز میں دنیا کے سامنے رکھا. سیدہ حضرت میمونہ، آپ ان کی سخاوت کی بات کرتے، جو کچھ ہے وہ تو لٹا رہی ہیں لیکن ضرورت مندوں کو دیکھ کر قرض لے رہی ہیں، اور ایک دفعہ اتنا قرض لیتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آپ کیسے اتاریں گے. اس موقع پر بھی آپ نے ایک خوبصورت پیغام دیا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جو آدمی ادا کرنے کی نیت سے کر قرض لے لے گا اللہ رب العزت اس کی ادائیگی کا کہیں نہ کہیں سے سامان کر بنا دے گا۔ غلام آزاد کر رہی ہیں، لونڈی آزاد کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحمتیں نازل کرے، تم نے یہ کیا کام کیا۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کو ان تعلیمات کی روشنی میں قیامت تک آنے والی عورتوں کو ایک نمونہ دیا ہے کہ یہ ہے وہ بات جو معاشرے کو بلندیوں پر لے کے جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے صاحب، اور وہ یہ ہے پیر صاحب کہ ظاہر اس پہ آپ کامنٹ کیجئے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی مرویات کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو آج ہم خانگی امور میں انتہائی سہل اور آسان زندگی جو ہم گزار رہے ہیں گھریلو مسائل کے حوالے سے، یعنی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہماری ساری پرابلمز کا سولوشن جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں دین اسلام نے دی، اور دین اسلام نے جن ہستیوں کے ظاہر توسط سے دیا اس میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اور حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو دنیا میں جتنی خواتین بستی ہیں، جتنی خواتین بسیں گی اور جتنی خواتین آئیں گی، سب پر احسان ہے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا بھی اور حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کا، چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہتی ہوں۔ بتائیے ذرا حضرت میمونہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جنید بھائی آپ نے بہت خوبصورت اشارتی زبان میں بات تو کر دی، اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس اشارتی زبان کو تھوڑا سا وضاحتی زبان میں عرض کر دوں۔ بلا شبہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ساری ازواج مطہرات کے ذمے جہاں خانگی امور ہوتے تھے، وہاں یہ امر بھی ہر زوجہ مطہرہ کے ذمے ہوتا تھا کہ ایسے مسائل جن کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے وہ امت تک پہنچائے جائے۔ اپنا اپنا حصہ ساری ازواج مطہرات نے ڈالا ہے۔ اس میں بلا شبہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور جناب میمونہ کا حصہ بہت بڑا ہے، لیکن حصہ سب نے ڈالا ہے۔ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کا اس حوالے سے جو کردار ہے وہ ذرا اور نمایاں ہو جاتا ہے کہ آپ جن معلومات کو رکھتی تھیں ان معلومات کو بڑے استحکام کے ساتھ اور بڑی تقویت کے ساتھ آگے پہنچایا کرتی تھی۔ خاص طور پر ایک مسئلہ ایک معاشرہ، اس معاشرے میں بھی اور باقی معاشروں میں بھی جو موجود تھا، اس کے حل کے لیے جو کام آپ کا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور وہی بہت بڑا دین اور احسان ہے عورت ذات پر آپ کا۔ اس دور میں بھی اور باقی معاشروں میں بھی ایک تصور تھا کہ جب عورت پر ماہ بھر کے بعد جو بیماری کا کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں تصور یہ تھا کہ عورت سے بالکل علیحدہ ہو جانا ہے، اسے چھوت سمجھنا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں ہے، اس کے ہاتھ کا پینا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس کائنات کو رسول اللہ کی سیرت سے لے کے سمجھانے والی شخصیت کا نام جناب میمونہ سلام اللہ علیہ۔ آپ نے کائنات کے سامنے حضور کی سیرت سے یہ بات پیش کی کہ عورت قطعاً اس طرح کوئی چھوت نہیں ہو جاتی، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اس کے ہاتھ پاک رہتے ہیں، اس کا منہ پاک ہوتا ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بستر علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے ان شرعی معاملات کے، باقی سارے معاملات جو ہیں اس کے لیے جائز ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کی دو بڑی معروف روایات، ایک دفعہ تو آپ کے بھانجے جناب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اور آپ کے سر کے بالوں پر کنگھی نہیں ہوئی، تو آپ پوچھتی ہیں کہ سر کے بال تیرے اس طرح کیوں الجھے ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں عورت میرے سر پہ کنگھا کرتی تھی، تو آج کل ان کے ایام جو ہیں وہ ایسے ہیں تو اس لیے وہ کنگھی نہیں ہو سکی۔ تو انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے، وہ ان ایام میں کنگھی کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو یہ صلاحیت دی ہے، اور ان معاملات میں یعنی ان کو وہ کنفیوژن جو ہے اپنی زوجہ کے حوالے سے وہ دور ہو گئی آپ کی توسط سے۔ ان کی دور، اور ایک اور موقع پر بھی اسی طرح کہ آپ کی ایک خادمہ گئی ہے ابن عباس کے گھر میں، تو بچھونے بستر علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے تھے، تو ظاہری طور پہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی رنجش ہو گئی ہے ابن عباس میں اور ان کی زوجہ میں۔ تو آپ نے پوچھا تو کہا کہ نہیں رنجش تو کوئی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے کہا ایسا ہرگز نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی نہیں ہے، تم اس پر عمل کرو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، سوائے ان شرعی تقاضوں کے باقی بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی نہیں ہے۔ آپ یقین مانی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ یہی اصل ڈیکورم ہے الیکٹرانک میڈیا کا، کہ اتنی ہی ملفوف اور اتنی ہی تکریم کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے اتنے پیچیدہ اور نازک ترین مسئلے کے اوپر۔ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کی تعلیم یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو ان مسائل پہ آج بھی جو ہے مطلب الجھن ہے، بڑی کلیئرٹی سے آپ بتا رہے ہیں، لیکن معاملات کلیئر سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ نے کی۔
اسی طرح اور بھی علمی مسائل میں آپ نے بہت رہنمائی کی. ایک عورت نے منت مانی تھی کہ بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں گی, تو آپ نے اس کی رہنمائی کی کہ بیت المقدس بہت اعلیٰ ہے لیکن مسجد نبوی شریف جو ہے یہ کہیں اعلیٰ ہے, تو یہاں پہ نماز پڑھ لے گی تو بہت بڑا ثواب مل جائے گا. تو پتہ اصل میں بات کا جو کنکلوژن نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علوم دینیہ جن کا تعلق گھر کے ساتھ ہے اور خانگی معاملات کے ساتھ ہے, وہ سیدہ میمونہ پاک نے اس وضاحت اور اس صراحت کے ساتھ اور اس خوبصورتی کے ساتھ عام کیا کہ رہتی دنیا تک اگر عورت کو اب ہر وقت عزت ملتی ہے تو یہ عزت اس کو ماننی چاہیے کہ یہ سیدہ میمونہ کے توسل اور وسیلے سے کیا اچھی بات دی تو یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول نے ہے, عزت دی تو لیکن وسیلہ آپ ذریعہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین نہیں ہے, لیکن توسل جو ہے وہ سیدہ میمونہ کا بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر عورت کو جب وہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے ایسی کیفیات میں بھی, تو اسے اٹھ کے صبح سلام کرنا چاہیے جناب میمونہ کی بارگاہ میں, کیونکہ یہ عزت, یہ بلندی, یہ رفت, یہ پاکیزگی کا یہ تصور یہ اسی بارگاہ سے اور دیکھیے نا آیا ہے. پچھلے کئی مذاہب میں, اور آپ کی مرویات کے حوالے سے پچھلے کئی مذاہب کی بات آپ پچھلے کئی مذاہب میں, اور ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے, بلکہ آپ آج بھی دیکھ لیجئے کہ ہندوازم میں جو ہے عورت کو اس وجہ سے جو ہے وہ آج بھی بڑا ہیچ سمجھا جاتا ہے. بہرحال آپ مرویات مختصر وقت بتائیے. مرویات کے حوالے سے زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا چونکہ وقت بالکل مکمل ہو گیا, تو تقریباً ایک روایت کے مطابق 46 کے قریب آپ کی مرویات, ایک کے مطابق 76 بھی ملتی ہیں. تو اتنی احادیث مبارکہ کی روایت کرنا, اور پھر ان سے یہ جو روایات ہیں یہ اعلیٰ ترین درجے کے محدثین نے لی ہے. بالکل, یعنی اس سے آپ کا علمی مقام آپ کا واضح ہوتا ہے. اعلیٰ بخاری مسلم وغیرہ میں بھی آپ کی مرویات آئی. سر آخر میں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ مطلب سمجھ لیجئے کہ پہلو ہے آپ کی ہستی کا, اور ظاہر ہے تمام ہی پہلو انتہائی امپورٹنٹ, لیکن جو آپ آئلی زندگی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک طرف سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی جو اس کائنات کے سب سے عظیم مشن کی تکمیل کے لیے تشریف لائیں, ان کی زوجیت میں آنا اور پھر اس گھریلو زندگی کو جو ہے باحسن و خوبی نبھانا, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا جو ہے سمجھ لیجئے ذمہ داری ہے یہ. تو ایک تو اس پہ ذرا گفتگو کیجئے. پھر آپ کی جو انسٹنکٹ میں جو تقویٰ تھا, صلہ رحمی تھی, اس کے بارے میں بتائیے, اور خاص طور پہ ظاہر ہے مطلب وصال پاک کے بارے میں. اور آج کی جو خواتین ہیں, اگر میں آپ سے اسٹریٹ اوے ایک سوال کروں کہ صاحب جو مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں ہمیں, کیا کرنا چاہیے انہیں, کس طرح سے اڈاپٹ کرنا چاہیے آپ کی زندگی کو؟ دیکھیں یہ بات پوری دنیا کے لوگ اس وقت سن رہے ہیں, یہ بات یاد رکھنی چاہیے, کسی بھی گھر کی خوشی کا تعلق سب سے زیادہ عورت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر عورت جو ہے وہ صابرہ ہو, شاکرہ ہو, تقوی و پرہیزگاری والی ہو اور معاملہ فہمی جو ہے اس کے اندر ہو, تو پھر اس گھر کے اندر رنج اور غم اگر ہو بھی تو وہ چلا جاتا ہے. تو حضور فخر عالم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ ان کے پاس جتنے افراد بھی رہیں کسی بھی صورت میں, یعنی وہ صحابہ کرام ہوں, وہ آپ کے اہل بیت ہوں, امہات المومنین جو ہیں ازواج مطہرات ہوں, تو سب کے اندر تربیت جو تھی وہ حضور علیہ السلام کی دکھائی دیتی تھی. اور وہ تربیت ایسے ان کے رگ و پے میں راسخ تھی کہ پوری زندگی اس سے یہ باہر نہیں نکلے ہیں اپنے آپ کو. یعنی 3 سال انہوں نے حضور فخر عالم علیہ السلام کے در دولت پر گزارے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں 40 سال سے زیادہ عرصہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد دنیا میں رہی ہیں. اللہ, اتنا بڑا ٹائم دنیا کے اندر گزارنا اور کبھی شکوہ نہ کرنا, کبھی شکایت نہ کرنا, بلکہ خلفائے راشدین کی طرف سے جو تحائف آتے تھے, جو کنیزیں پیش کی جاتی تھیں, غلام آتے تھے, وہ سب کے سب آپ آزاد فرما دیا کرتے. اور پھر جتنا بھی جو ہے نا وہ خرچ آتا تھا وہ بھی سارا صدقہ فرما دیا کرتے. خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ ارشاد فرماتی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ نے کہا تھا کہ تمہاری جو خالہ ہیں وہ تقوی اور خوف خدا میں ہم نے اسے ممتاز پایا ہے. یعنی اس طرح سے کہ حضرت محبوب خدا گواہی دے رہی ہیں کہ ان جیسی ہم نے خاتون نہیں دیکھی. بلکہ ایمان والی خواتین کا تذکرہ جب سرکار فرماتے تو سب سے پہلا نام آپ تو حضرت میمونہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کا نام لیا, حضرت میمونہ کا نام لیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام کا دیکھیں جو انتخاب ہوتا ہے نا, انتخاب بتاتا ہے کہ انتخاب کرنے والا کتنا اعلیٰ ہے اور انتخاب کتنا اعلیٰ ہے. تو حضور علیہ السلام کا انتخاب ناقص نہیں ہو سکتا. انہوں نے اگر انتخاب کیا ہے تو بہت اعلیٰ ہستی کا انتخاب کیا ہے. تو حضرت ام المومنین حضرت میمونہ جو ہیں انہوں نے
تربیت کے اندر وقت گزارا ہے، ایک ایک لمحے پر جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی فوراً آپ اس کی تربیت فرماتی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہماری خالہ گھر کے کام خود کیا کرتی تھی۔ آج ہماری خواتین اگر اس چیز کو دیکھیں کہ اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، کسی گھر کے اندر اگر کسی بہو کو خود کام کرنا پڑ جائے تو وہ بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ پوری زندگی کہا کہ انہوں نے اپنے کام خود کیے ہیں، نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ سر قطع کلام کی معذرت، ویسے مثال بنتی نہیں لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں، ظاہر ہے اسپریچولی تو سب سے بڑی سیٹسفیکشن یہ ہے کہ انسان اپنا کام خود کرے، لیکن میڈیکلی بھی جو ہے نا آج یہ بات پروون ہے کہ عورت کو جو کہ ویسے کوئی موقع نہیں ملتا تو اگر وہ گھر کے کام خود کرتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کی جو فزیکل ایکسرسائز ہے وہ ہوتی ہے، اس کی صحت بھی بڑی مینٹین رہتی ہے۔ طبی طور پہ اس کو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ امہات المومنین کا ہر کام ہمارے لیے سنہری اصول ہے۔ اور پھر آپ نے زندگی خوبصورت گزارتے ہوئے جب آپ آخری دفعہ مکہ پاک حاضر ہوئیں تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن صائب، حضرت یزید بن اسم، یہ ان کے بھانجے تھے، ان کو کہا کہ مجھے مکہ سے جلدی جلدی لے چلو۔ آپ اس وقت بیمار ہو چکی تھیں۔ کہا کہ کیوں مکہ سے خالہ جان آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ کہا مکہ سے اس لیے جانا چاہتی ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا انتقال مکہ میں نہیں ہوگا، مکہ سے ان کا ایمان دیکھیں، یقین اور ان کے اندر اعتماد حضور پاک کی بات پر۔ کہا مجھے باہر لے چلیں، میرا وقت آ چکا ہے، مکہ میں میرا انتقال نہیں ہوگا۔ تو ان کو لے کر جب باہر نکلے، آج بھی جب آپ مدینے سے مکہ کی طرف آتے ہیں تو مسجد عائشہ سے تقریباً 18 کلومیٹر پہلے جو ہے آپ کا مزار پورہ نورہ، آپ کے دائیں جانب مقام شریف پر یقین جانے سفید باؤنڈری ہماری ماں تشریف فرمائے۔ جب یہ روڈ بن رہا تھا تو مشینری خراب ہو جاتی تھی، یہ روڈ کے بالکل پاس ہے۔ اچھا، یہ بات حقیقت ہے، مشینری خراب ہو کیونکہ روڈ کے اندر ہے نا۔ اس وقت پھر ترکی والوں نے بتایا کہ یہاں تو مومنوں کی ماں آرام فرمائے، تو پھر وہاں پر وہ باؤنڈری بنا دی گئی۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، سال ہا سال سے میں اس مزار پہ حاضر ہو رہا ہوں۔ یقین جانے وہاں جب مواجہ پہ حاضر ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بندہ اپنی ماں کے پاس کھڑا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور یقین جانے یہ میں قسم بخدا یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے مواجہ سے خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں وہاں پر کوئی محسوس کرنے والا ہو، اور آپ اسی جگہ پر آپ کا وصال مبارک ہوا جہاں حضور علیہ السلام کے عقد میں آئیں، جہاں ولیمہ ہوا، اور پھر آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو جو ہے نا وہ قبر میں اتارا۔ یعنی ہماری ماں نے بنیادی طور پہ وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ روڈ نکالنے کے لیے، تو ماں نے فرمایا کہ مطلب بات یہ، بلکہ اشارہ دیا ہم سب کو، مطلب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہاں سے روڈ نہ نکالو کیونکہ یہیں سے سڑک جو ہے بنیادی طور پہ تمہاری شفاعت کی طرف جائے گی۔ اچھا آخر میں پیر صاحب کو آپ جملہ ایک جو کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ سر یہ کہنا چاہتا تھا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بہنوں کی بات کی ہے نا، قرآن مجید میں ایک خاص لفظ آیا ہے اس پاک بی بی کے لیے، اور وہ ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ۔ یعنی ان کے ایمان کا معیار صرف حضور نہیں بیان فرما رہے بلکہ قرآن نص قطعی میں ان کو امرأہ مومنہ کہہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قیامت تک اب تلاوت قرآن بھی ہوتی رہے گی اور سیدہ مامونہ کے ایمان کا تذکرہ بھی۔ سبحان اللہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، وقت بالکل سمٹ گیا، اور آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ اجازت دیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام، حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ قدسیوں کو بھی ہے ان کے آستاں کا احترام، مومنوں کی ماں ہے وہ کیسا ملا ان کو شرف، مومنوں کی ماں ہے وہ کیسا ملا ان کو شرف، مومنوں کی ماں ہے وہ کیسا
کر دیا تھا آپ نے خود کو حبا آقا کے نام، کر دیا تھا آپ نے خود کو حبا آقا کے نام۔ الفت سرکار ان کے دل میں تھی راسخ ہوئی، الفت سرکار ان کے دل میں تھی راسخ ہوئی، خدمت سرکار میں مصروف رہنا ہی تھا کام۔ حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام، راویہ ہے وہ احادیث رسول اللہ کی، راویہ ہے وہ احادیث رسول راویہ ہے وہ احادیث رسول اللہ کی، ساجد ان کی ذات پر ہو ہر گھڑی لاکھوں سلام، ساجد ان کی ذات پر ہو ہر گھڑی لاکھوں سلام۔ حضرت میمونہ ام المومنین عرفہ مقام، قدسیوں کو بھی ہے ان کے، قدسیوں کو بھی ہے ان کے آستان کا احترام۔